बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान। वहीदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। खबर यह है जी कि नवाज शरीफ साहब छा गए जी। खैर मैं तो बहुत पहले लिख देते सी, खैर वो डिस्क्रिप्शन च मैं दसांगा। क्या वजीर आजम नवाज शरीफ मुस्तकबिल के लो जी। नवाज शरीफ साहब के जो मुज़ाकरात वहाँ पर हो रहे हैं, यानी अरबिक कंट्री में, सऊदी अरब और बाकी ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ, तो 14 अरब रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो, यानी पेट्रोल और तेल की मंद में सऊदी अरब यानी राज़ी हो गया। और वो आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये चीज़, और ये बहुत बड़ी एक सरमायाकारी है, इससे आपके मुल्क को यानी इकॉनमी को जो यानी वो सपोर्ट मिलेगी। ये मैं अभी डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म कौन होएगा जी? ना आ रहा है जनाब इसहाक डार साहब का। ठीक है जी, कि क्या वो बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हाँ जी, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि पाकिस्तान, यानी मैंने बात की कि नवाज शरीफ साहब छा गए। जैसे कि आपको पता कि पिछले ख़ास तौर पे 2018 के बाद जब 17 में मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई और फिर शायद खकान अब्बासी साहब आए, और फिर जिस तरह इलेक्शन हुई और इलेक्शन में फिर जिस तरह यानी वो मामलात मैनेज हुए और खान साहब तशरीफ ले आए एज ए वज़ीर आज़म, और फिर जो इकानमी जो 6 यानी GDP 6 पर जा रहा था टच करने, तो कुछ कोरोना आ गया और कुछ मामलात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल डाउन हो गई। और अब जो मौजूदा हालात हैं, हर एक चीज़ महंगी। ठीक है जी, पेट्रोल कितने पहुंच गया है, अच्छा बिजली के रेट्स की, अच्छा खान पीन आयल और बाकी जड़ियाँ बुनियादी चीज़ें में वो थोड़े सामने ही। अच्छा, लेकिन वो क्या सी सारा मुद्दा पा देंगे जी आप शहबाज शरीफ साहब थे। ठीक है जी, बट क्योंकि थोड़ी बहुत मैं इकनॉमिक्स पढ़ी, सो मैं यही चीज़ यानी कहूँगा कि डेफिनेटली जो पिछले यानी मामलात होते हैं, ठीक है जी, वो आप पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, और वो हुए तो जैसे सूरत हाल आपको पता है कि पिछले 3-4 माह से ये बात सुनने में आ रही थी कि शायद पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा। तो यानी उस दौरान भी आपको याद होगा कि जो लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो करते हैं, मेरी पोस्टें पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा कि मैं तो यानी लास्ट यानी 3 ईयर से मैं ये कह रहा था कि जब पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल डूब जाएगी तो उसके लिए फिर एक ही नाम है, मियाँ नवाज शरीफ। वो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलकर तो मुल्क को इस गर्दाब से निकालेगा। अच्छा, जिसका सबूत ये देखें, 3 साल के बाद मेरी वो बात मैं तसल्सल के साथ यानी कहता रहूं, तो वो आके जनाब पूरी हो रही है कि लास्ट आपको पता है कि जो चाइना से आपको कर्जा मिला, इसके अलावा जो आपको कतर और सऊदी अरब से यानी जो यानी लोन की मद में जो यानी मिले, तो वो आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेके गए। और जो भी वहाँ अब कुछ मामला ऐसे हैं डिप्लोमेटिक कि मेरे ख्याल में वो यहाँ डिस्कस करना यानी मुनासिब नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं कि उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब का एक इंटरनेशनल स्टेचर है। कोई भी बिजनेसमैन है, डेफिनेटली वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए वो यानी हुकूमत की फाउंडेशन पे देखते हैं, लीडरशिप को देखते हैं, उनका माइंड सेट देखते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के अगर आप तीनों अदवार देखें तो उसमें आपको ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी डिफरेंट फील्ड्स में आपको नजर आती होगी। सो डेफिनेटली देखें ना जी, अगर $14 अरब यानी पेट्रोल और तेल में ये सऊदी अरब यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब राजी है, या गल्फ के कंट्री राजी हैं, तो आप उसमें आप एक चीज देखें कि वो एक एतमाद है, वो उनकी पिछली यानी परफॉर्मेंस है। तो डेफिनेटली जी मतलब बिल्कुल खुल कर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अभी आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मियाँ साहब जब पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे ये कुछ अरसे के बाद, तो विद इन नो टाइम, ये मैं फिर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि विद इन नो टाइम जितने बैरूनी सरमायाकार हैं वो जनाब दिल खोल कर यहाँ यानी सरमायाकारी करेंगे। और मैंने एक व्लॉग किया हुआ है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब के साथ, तो उसमें मैंने ये 2024 का मिड बताया कि पाकिस्तान माशी तौर पर ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा, यानी मिड ये 6ठे महीने के बाद जब होगा, फिर मैं ये क्लिप के लिए आपको दिखाऊंगा मैं। अच्छा, वजीर क्या जी, इसका मतलब ये है कि वहां पर अगर हर चीज़ हैंडल मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं
تو کیا وہ وزیر اعظم بنیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میاں نواز شریف کے بغیر نہیں چل سکتا. اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ضرور وزیر اعظم بن کر ہی یہ کام کرنا ہے. ویسے تو میرا وجدان یہ اور حالات ایسے ہیں کہ چاہے وہ 1 سال کے لیے بنے، چاہے وہ 5 سال کے لیے بنے، ڈیفینیٹلی انہیں واپس تو لانا پڑے گا. اس چیز کو ریورس کرنے کے لیے جو ٹوپی ڈرامہ 2013 سے شروع کیا تھا اور 2017 کا وہ جو شرمناک ایک فیصلہ بھی آیا تھا جس میں چلتا پاکستان دستوری مجرموں نے سہولتکاروں کے ذریعے پیچھے پھینکا، مطلب یہ سب قومی مجرم ہے. اور میں آج آپ کو ایک بات میں نے خیر اس وقت بھی لکھا، پریڈکشن کی کہ کوئی بھی وہ دستوری مجرم جس نے چلتا پاکستان کھائی میں پھینکا تھا، یہ بھی میں آپ کو اپنے وجدان سے بتا دوں، ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. ٹائم تھوڑا ضرور لگ سکتا ہے. اور باقی جس طرح وہ یعنی گھوم پھر رہے ہیں اور جس طرح کے متعلق ان کے متعلق پرسیپشن ہے پوری دنیا، پوری عوام میں، تو میں نے اس میں لکھا تھا، ایک فقرہ لکھا تھا نا کہ قدرت آ چکی ہے اپنی حرکت میں، تو سارے دستوری مجرم اور سہولت کار عزت نہیں پا سکیں گے اور ذلیل و خوار ہو جائیں گے. تو بس میں اتنا ہی کہوں گا اشارتاً آپ سے بات. تو وہ جذباتی اس لیے میں ہوا کہ چلتا پاکستان مجھے 2017-18 کا وہ نظر آ رہا تھا کہ جب ہم بڑی یعنی آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، تو ڈیفینیٹلی اونچی کا تو نکل دی ہے، بجلی کا بل آیا ہے تے باجی. خیر میرا تو سولر لگیا تھا تو اتنا فرق نہیں پیا، لیکن پھر بھی خیر اس سولر پہ بھی میں ایک ایپیسوڈ کروں گا انشاءاللہ، تھوڑا سا آپ کو اپنے تجربات بھی بتاؤں گا. تو جی وہ 14 ارب ڈالر کی جو یعنی سرمایہ کاری آئے گی تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی وہ انسٹال ہوگی الیکشنز کے بعد جب نئی حکومت آتی ہے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کی اکانومی کو ایک ملے گا، سارا ملے گا. تو جہاں تک بات ہے جی نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کی، تو میں یہاں بڑا کیٹیگریکلی آپ کو ایک بات، جتنے یقین سے میں نے یہ بات ڈفرنٹ دوستوں کے ویلاگ میں 2019-20 جن کے میں نے پہلے نام لیے ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ، ان کے ویلاگز میں اپنی اوپینین دیتا تھا، اور فیس بک پہ میں اپنے اکاؤنٹ میں یہ لکھتا تھا کہ نواز شریف کو لائے بغیر پاکستان آگے نہیں چل سکتا. تو میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ اب اس وقت جو ڈیسیژن کے معاملات ہیں، ویسے تو ساری قومی قیادت کر رہی ہے، ادارے بھی ماشاءاللہ ایک پیج پہ ہیں. پیج والا لفظ بڑا خطرناک ہے، وہ ون پیج کی پھر ہو گئے جی تھوڑے سامنے ان کی چل رہے دستور کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. لیکن میں آپ کو نا بڑا برملا یہ چیز بتا دوں، آنے والے دن آپ کو یہ ثابت کر دیں گے کہ اس چیز کا فیصلہ بھی میاں صاحب کو کرنا ہے. نگران وزیر اعظم جی کیا اسحاق ڈار؟ ہاں جی یہ بات بہت زیادہ اسلام آباد کے حلقوں میں بھی کہی جا رہی ہے. اچھا میرے ایک دو دوست ہیں، آفیشیلز ہیں، بڑی اچھی پوسٹ پہ تے بڑی زبردست خبریں رکھتے ہیں، بڑی اتھینٹک مطلب. تو ان سے میری جی پرسوں بات ہو رہی تھی، یعنی اس ٹاپک پہ رات کو نا 12 بجے میں نے انہیں کال کیا تے وہ کہنا جی میں ستے مرے پہ ایسا. خیر انہوں نے بڑے اچھے انداز میں میرے ساتھ بات کی، تو پھر کوڈ ورڈز میں ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا جی کہ ہوا تے اے ہوئی چلتی پئی. میرا خیال میں میاں نواز شریف صاحب بہتر فیصلہ کریں گے، اور میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ اگر نان پولیٹیکل بندے کو لایا جائے جس کی ایفیلیشن کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہ ہو، تاکہ آگے جو یعنی الیکشن ہو وہ کنٹروورشل نہ ہو، وہ یعنی بڑے یعنی امپارشل لوگوں کے کی سپرویژن میں ہوں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فی الحال تو یہ شور مچے گا اسحاق ڈار صاحب کا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب کچھ دن ہیں، 15 دن ہوں گے، دیکھیں گے 8 کو اسمبلی ٹوٹتی ہے، کب ٹوٹتی ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو نام کا اعلان ابھی نہیں کیا جا رہا تو شاید وہ تھوڑا سرپرائزنگ بھی ہوگا. تو میری ویسے ریکویسٹ میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہے، زرداری صاحب سے بھی ہے، ساری قومی قیادت سے بھی ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ اس میں سب کا آؤٹ پٹ لیں، خان صاحب سمیت سب کا آؤٹ پٹ لیں، اور ایک بالکل نیوٹرل اور امپارشل جو سیٹ اپ ہے اس کو لے کے. اور یاد رکھیے گا سب سے التجا ہے، میں تو خیر پہلے بھی 2019 دی التجا میں کر کے تھک گیا سا، ٹھیک ہے جی، لیکن ساڑی وہ کون گل سنو کہ میرا وجدان پھر کہہ رہا ہے کہ آئین کے اوپر چلیں، وقت پر الیکشن کروانے کی کوشش کریں، جو مجھے یعنی فی الحال ہوتے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے جی، کوشش کریں کہ اللہ کرے وہ نہ ہو جو یعنی میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ مجھے فیب 2024 سے پہلے جو میں نے 12 اپریل 2022 کو ایک پوسٹ لکھی تھی، اور اس میں نے کہا تھا کہ مجھے
جب پورا پاکستان کہہ رہا تھا نجم سیٹھی صاحب سمیت بڑی بڑی جو پرسنالٹیز ہیں، تو میں نے بڑے دھڑلے سے یہ لکھ دیا تھا کہ جی سب قابل احترام ہے، سب ٹھیک ہے نا، پر میں کی کرا، میرا وجدان ہے کہہ رہے ہیں کہ 23 سے اس وقت 17، یہ یاد رکھیں کہ 17 ماہ کی یہ حکومت ہے، 12 اپریل سے لے کے اب تک، یعنی جب اس نے ختم ہونا ہے، تو میں نے یہ لکھا تھا کہ 23 ماہ سے 30 ماہ تک مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو اللہ کرے جی ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ الیکشنز یعنی وقت پر ہو جائیں، اور جو بھی حکومت بنے، ٹھیک ہے جی، مجھے کچھ آئیڈیا ہے جناب، جب انشاءاللہ آگے کیونکہ ہونے میں بول رہا گا، ٹھیک ہے، تے کافی میرے تو انہیں پڑھ کے انہوں نے کوٹنا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں جو کچھ خان صاحب کے متعلق کہہ رہا تھا پچھلے 2-3 سالوں میں، ٹھیک ہے جی، وہ پوریاں ہوئی ہیں، تو اے نا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ میں بتاتا چلوں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو، آخری بات، اور پھر میں مائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں کہ میں ہوں کوئی یہو جی گل نہیں کرنی کہ کنے جتنا ہے تے کنے آنا ہے، مینوں معاف کر دو، پہلے جیڑی میں گل نواز شریف صاحب کے متعلق کر بیٹھے، مینوں تو یاد آیا کہ میری جیڑی امی جی، میرے گھر میں 3-4 ووٹ ہیں جی، تو میری امی جی جو ہیں، اگر وہ کہیں میرا یہ ویلاگ سن گئی تو انہوں نے اپنے کمرے نہیں بڑھن دیتا، کیونکہ وہ جناب کہندی اتنے تھلے اگے پیچھے، ٹھیک ہے جی، ان کی 83 ایئرز ایج ہے، بزرگ ہیں، بڑی مشکل سے چلتی بھی ہیں، لیکن وہ کہندی عمران خان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ جذبات جو میں نے آپ تک یعنی پہنچانے تھے، تے باجی ایک باری پھر توبہ پی ٹی آئی تے پائی ہیں کل، ٹھیک ہے، لیکن میں کی کر مجھے ہے حکم ازاں، اچھا وہ علامہ اقبال صاحب والا حکم ازاں نہیں، مطلب نا، ایک تو وہ ہے نا انہوں نے لکھا ہے، تو یہ میرا ایک اپنی ہے کہ بھئی جو بھی ہے نا، ٹھیک ہے، اما جی ناراض ہون گے، میں خیر انہوں راضی کر لوں گا، مجھے پتہ ہے میرا چھوٹا بیٹا ہے، وہ موبائل لے کے چل رہا ہے بابا کا ویلاگ سنے، تو پچھلے سارے ویلاگز آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ خان صاحب دے حق کہا، وہ بڑی خوش ہیں، تو یہ جو ویلاگ جب آن ایئر ہوگا تو وہ مجھے پتہ ہے میرا بیٹا کافی شرارتی ہے، تو چلو خیر کوئی نہیں، میں خان صاحب کی خاطر جیڑی ہے نا وہ ڈانٹ کھا لوں گا، ٹھیک ہے جی، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اگر کوئی پی ٹی آئی دے پائی ہو پھر ایک باری، اگر کوئی میرے کو غلطی ہو گئی ہوگی تو ایسا، ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔